السلام علیکم ایوری ون. آج میں ویڈیو بنانے جا رہی ہوں کہ آپ کو کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں فار ایڈمیشن لینے کے لیے یو کے میں. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے آج. تو اس کے لیے ہے کہ میں آج آپ کو بتاؤں گی فار انڈر گریجویٹ کیسے کون سے ڈاکومنٹ آپ کو ضروری ہیں چاہیے، اور پھر فار ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی کے لیے بھی. تو سٹارٹ کرتی ہوں میں سب سے پہلے انڈر گریجویٹ کا. تو انڈر گریجویٹ کے لیے ہے کہ ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگی کاپی آف پاسپورٹ. پاسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ کمپلسری ہے. یہ تو آپ اسٹڈی کے لیے جب آ رہے ہو، یا ضروری نہیں اسٹڈی، وداؤٹ اسٹڈی بھی جب ایون کہیں بھی آپ کو آؤٹ آف کنٹری جب ٹریول کرنا ہو تو پاسپورٹ لازمی چیز ہوتی ہے. تو یہ آپ بہتر ہیں کہ جب اسٹڈی کا نہ بھی سوچو، ایک ویسے بھی آپ بنوا کے رکھ لو. لائک کبھی تو ہوگا کہ چلو آج پیسے نہیں ہیں، لیکن کسی ٹائم پہ بنوا لو. آپ کے اگر آپ نے سال تک بھی 2 سال تک بعد بھی اپلائی کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ بنوا لو، تاکہ جب آپ کا پھر ارادہ بنے تو ایٹ لیسٹ آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس پہلے سے بنا ہو. کیونکہ آئی تھنک پاسپورٹ جب بھی آپ بنواؤ وہ 5-6 سال، یا آئی تھنک اب تو 10 سال کے لیے بھی بنتا ہے. کیونکہ شاید میں نے جب بنوایا تھا میرا پاسپورٹ بھی 10 سال کے لیے میرے خیال سے بنا ہے، میرے خیال سے، I'm not sure. تو سیکنڈ چیز ہے ایکیڈیمک ٹرانسکرپٹ. تو اس کے لیے کہ اگر آپ انڈر گریجویٹ کے لیے اپلائی کرو گے تو اس کے لیے ہے کہ آپ کو او لیول اور اے لیول کی آپ کو ڈگری آپ کی ہونی چاہیے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے سرٹیفکیٹ آف گریجویشن. انڈر گریجویٹ میں آپ کو پتہ ہے ڈیفرنٹ کورسز آ جاتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل کچھ لوگ اے لیول کے بعد جب اپلائی کر رہے ہیں ڈائریکٹ آگے کریں گے کسی گریجویشن میں، اگر 4 ایئرس کا کورس کوئی اپلائی کر رہے ہیں تو مے بی اس کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ آف گریجویشن اتنا کمپلسری نہیں ہے. لیکن آپ کچھ لوگ ہیں جیسے کہ وہ بی کام کیا ہوتا ہے انہوں نے، اور آگے پھر کسی کورس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر اس میں ان کو ہے کہ بی کام کی ڈگری بھی چاہیے ہوگی، پھر آگے کسی میں آپ سبجیکٹ میں جاتے ہو. اور اس کے بعد ہے سرٹیفکیٹ آف انگلش پروفیشنسی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اندر کمپلسری ڈاکومنٹ ہے، یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گی، آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ بہت سارے بچے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا ٹیسٹ ہمیں دینا ہے. آئلٹس، ٹوئفل، یہ سارے ٹیسٹ کے بارے میں صرف آئلٹس کے بارے میں بتا سکتی ہوں کیونکہ وہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے. اب میں آپ اس پہ ویڈیو باقاعدہ بناؤں گی. سب سے پہلے یہ بتاؤں گی کہ آئلٹس ہے کیا، تو اس میں کون سے ہمارے پاس لائک کیسے اس کو کرنا ہے، ہم نے کہاں سے تیاری کرنی ہے. میں نے بہت سارے اپنے آگے پیچھے بھی فیلوز آگے اور دکھے ہیں لوگ کہ وہ ان کا ہوتا ہے کہ چلو کوئی اکیڈمی جوائن کر لو. میرا ایک یہ مشورہ ہے کہ کوئی بھی اکیڈمی آپ کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے آئلٹس کرنا ہو. اس کے لیے بہتر ہے آپ گوگل یوز کرو، اور سب سے بڑا کہ یوٹیوب یوز کرو. کیونکہ میں نے جب انٹرویو دیا تھا، ٹیسٹ دیا تھا تو میں نے ساری تیاری یوٹیوب سے کی تھی. اس لیے آج کل ضرورت ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنی پہلی ویڈیو پہ میں نے یہ بتایا تھا، آج کل دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کہیں پہ سیکھنے جاؤ. ہوتا ہے جیسے کہ بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں یا کچھ بھی کرنا ہو تو آپ وہ یوٹیوب پہ سرچ کرو، آپ کو ہر چیز مل جائے گی. گوگل پہ سرچ کرو، مل جاتا آپ کو ہر ایک چیز. اور جب میں یہ آئلٹس کا بناؤں گی تو وہاں پہ میں لنکس بھی دوں گی ان کا، جن کا یوٹیوب سے چلو میں نے تیاری کی تھی وہ بھی میں آپ کو دوں گی. اور اس کے علاوہ میرا پرسنل ایکسپیرینس کہ میں نے کس طرح تیاری کی، کیا میتھڈ ہے ہمارے، کیا ٹرکس ہیں، وہ ساری میں بتاؤں گی آپ کو اس میں. اور سوری ایک ویڈیو بنانے میں اس میں ایکسٹرا باتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں چاہتی ہوں کہ اگر میں کسی کو کوئی نالج دے رہی ہوں تو اس میں جو مجھے چیز یاد آ جاتی ہے تو میرا ہوتا ہے کہ میں ہر ایک چیز بتاؤں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کتنی مشکل سے یہ ساری چیزیں کی تھی. تو میرا بس یہ ایک ہی مقصد ہے. آئی نو یہ سارے جو ہم لوگ یوٹیوب چینل بناتے ہیں یا کچھ، ہمیں بھی اس سے بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن ہے کہ ہم جیسے کہ میں بھی ابھی بیزی ہوئی ہوں کوئی بھی لیکن ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ سیکھیں ہم سے. تو سیکنڈ اس کے بعد آتا ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ. پرسنل اسٹیٹمنٹ
پہ بھی مجھے ایک ویڈیو بنانی پڑے گی، کیونکہ پرسنل اسٹیٹمنٹ ایسی ہے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ میں آپ کو شارٹ کٹ بتا سکتی ہوں کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے. وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیج یا 2 پیج کا ایک بنانا ہوتا ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ، جس میں آپ نے بتانی ہوتی ہے چیزیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں انٹروڈکشن دیتے ہو، اپنی فیملی کا بتاتے ہو. اس کے بعد آپ نے اپنے سبجیکٹ کون سا چوز کر رہے ہو اس کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بارے میں آپ بتاتے ہو جو کورس ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاتے ہو کہ یہ کورس کیوں چوز کیا آپ نے. اور پھر یونیورسٹی کے بارے میں بتاتے ہو کہ آپ نے یونیورسٹی کا کہاں سے ریسرچ کی اور یونیورسٹیز کی ایسی کون سی خوبیاں ہیں کہ اس یونیورسٹی کا آپ نے چوز کیا ہے. جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے، اب جس بھی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیتے ہو نا، اس کو ہم نے دینی ہوتی ہے. جب ہم ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ پرسنل اسٹیٹمنٹ ہم نے ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو دینا ہوتا ہے، تو وہ ہم نے خود ہی لکھنا ہوتا ہے. ہمیشہ کاپی نہیں کرنا کسی کا، کیونکہ وہ ہم نے اپنے پرسنل ڈیٹا بتانا ہوتا ہے اس میں کہ میرا نام یہ ہے، فیملی یہ ہے، میری ایجوکیشن یہ ہے، میں نے یہ جو یونیورسٹی آپ کی میں چوز کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کیوں کر رہی ہوں، یہ ساری چیزیں ہم نے بتانی ہوتی ہے. اس پہ میں آپ کے لیے بہتر رہے گا کہ میں کوشش کروں گی اس پہ نا میں پرسنل اسٹیٹمنٹ پہ باقاعدہ آپ کو ایک سیمپل دے دوں گی. مطلب کہ جیسے یہ میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا انڈر گریجویٹ، یہ سارا بتا رہی ہوں، تو آپ کو میں ایک پورا سیمپل بنا کے میں اپڈیٹ کر دوں گی، تاکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ظاہر سی بات نہیں پتہ ہوتا. ایون مجھے بھی نہیں تھا پتہ، میں نے بھی لوگوں سے پوچھا، یوٹیوب گوگل آگے سے پیچھے سے ریسرچ کی میں نے، پھر تب جا کے مجھے پتہ چلا تھا یہ کیا ہوتا ہے. اس طرح ہر ایک انسان کو نہیں پتہ ہوتا یہ. اور اس کے بعد ریفرنس لیٹر جو ہوتے ہیں وہ ہے کہ ہمیں اپنی یونیورسٹی سے لینے ہوتے ہیں. جس بھی یونیورسٹی یا کالج میں ہم پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں نا، تو وہاں سے کسی بھی 2 ٹیچر سے ہمیں 2 ریفرنس چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں ڈاکومنٹس کے ساتھ لگانا پڑتا ہے. تو آپ وہ اگر انڈر گریجویٹ کے ہو تو اپنے کالج سے لے سکتے ہو، کوئی بھی 2 ٹیچرز کو بولو آپ کو ریفرنس لیٹر بنا دیں، وہ آپ کو بنا دیتے ہیں. اور یا کلر وغیرہ جو بیٹھے ہیں ان سے جا کے بات کرو، پھر وہ خود ہی بنا دیتے ہیں. اور اگر آپ یونیورسٹی میں ہو تو پھر یونیورسٹی میں اپنے کوئی بھی 2 ٹیچر سے بنوا لو ریفرنس لیٹر. اس میں کہ وہ ٹیچر بتاتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ادھر ہمارے پاس پڑھا ہے اور اس نے تھرو آؤٹ اسٹڈی انگلش میں کیا اور یہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ اپنا سگنیچر وغیرہ کرتے ہیں. تو پھر جو ریفرنس ہے کہ پھر وہ کسی یونیورسٹی میں جب جاتا ہے تو ان کو ہوتا ہے کہ ہاں ویلڈ اسٹوڈنٹ ہے نا. تو اس طرح یہ ریفرنس لیٹر ہوتا ہے. اور سی وی کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. اور اس کے بعد ہے پوسٹ گریجویٹ اور پی ایچ ڈی ریسرچ. ٹھیک ہے، پوسٹ گریجویٹ میں وہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی جو میں نے انڈر گریجویٹ میں بتائی ہے، اور پی ایچ ڈی میں بھی. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں تو چاہیے سارے ڈاکومنٹس. اس کے علاوہ ہے کہ پوسٹ گریجویٹ میں ہمیں جو ہے انڈر گریجویٹ جو کی ہے ہمیں گریجویشن کی ہمیں اپنی ڈگری چاہیے ہوگی، ایکسٹرا چیز صرف یہ ایڈ ہوگی. اور پی ایچ ڈی میں یہ کہ پھر آگے وہی پوسٹ گریجویٹ کی ہمیں ڈگری ماسٹرز کی چاہیے ہوگی فار پی ایچ ڈی. اور اس کے بعد اس کے علاوہ ہے کہ ریسرچ پروپوزل ہمیں چاہیے ہوتا ہے. جیسے کہ ہم یونیورسٹی میں پہلے گریجویشن میں ہم جو لاسٹ پہ ہمارا ہوتا ہے پروجیکٹ، اس کے لیے ہم پروپوزل بناتے ہیں نا، اسی طرح پی ایچ ڈی ساری ہماری ریسرچ بیس ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسی طرح کسی بھی ٹاپک پہ ہمیں پہلے ریسرچ پروپوزل بنا کے دینا ہوتا ہے. اگر وہ ہمارا ایکسیپٹ ہو جائے تو وہ ایڈمیشن کے طور پہ ہمیں دینا ہوتا ہے، تو پھر ہی آگے ہمیں ایڈمیشن ملتا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر لمبی ویڈیو ہو گئی ہے میری، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ بیچ میں میرے 3-4 ٹاپک نکل آتے ہیں، اور میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں آپ کو ہر چیز ڈیٹیل سے بتاؤں، کوئی چیز رہ نہ جائے. تو آج بھی میں نے نوٹ کی ہے بہت ساری اس میں ہی ٹاپکس ہیں جس پہ مجھے ویڈیوز بنانی پڑے گی، اور انشاءاللہ میں بناؤں گی. آج کل میرے خود کے بھی ایگزامس سٹارٹ ہے، اسائنمنٹس وغیرہ، تو لیکن میں کوشش کروں گی بے شک جب مجھے ٹائم ملے لیکن میں بناؤں ویڈیو. اور تھینک یو. اور بس یہ کہ باقی آپ سے یہی ہے کہ میرا پیج سبسکرائب کریں اور اور لائک کر دیا کریں. بس آپ سے ایک یہی چیز ہے. اوکے، اللہ حافظ.